اہل البیت کے نام لینے والوں پر زمینیں تنگ کی گئی. پوری تاریخ گواہ ہے، آج بھی جو اہل البیت کا ذکر کرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے. ثقلین کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اہل البیت کے ساتھ جوڑ دے. حسین کے در پر لے آئے، علی کے پاس لے آئے، سیدہ زہرا کے در پر لے آئے، اہل البیت کے قدموں میں اس امت کو بٹھا دے. جب یہ قوم، یہ امت اہل البیت کے قدموں میں بیٹھے گی، انشاءاللہ علم کے اندر، سائنس کے اندر ترقی کرے گی، عروج پہ جائے گی. لبیک لا شریک لک لبیک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں نہایت ہی متشکر ہوں انتظامیہ کا، مدینہ العلم ماں بارگاہ کا، کہ اس خوشی کے موقع پر ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا. قرآن و سنت کی بات ہوگی. قرآن اہل البیت علیہ السلام دونوں جدا نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے قرآن و سنت کی بات ہوگی، خواہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے. ابھی برادر محترم نے گفتگو فرماتے ہوئے کہا مستبصرین کا لفظ استعمال کیا. یاد رکھیے دنیا اہل البیت کی طرف آ رہی ہے، تیزی کے ساتھ اہل البیت کا پیغام جا رہا ہے. ان مظلوموں کا پیغام جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جس کے لیے قربانیاں دی. امت نے جہاں قرآن میں تدبر چھوڑا، وہاں پر اہل البیت سے تمسک بھی چھوڑا ہے، مگر نہ یہ اس کی حالت نہ ہوتی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ الحمدللہ ایک شعور پیدا ہو گیا ہے. شرق تا غرب، عرب عجم، سب میں یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم اہل البیت کو پہچانیں. مولوی صاحب کس سے کہانیاں سناتے رہے، قوم کو بیوقوف بنایا، عامت الناس کو جھوٹی کرامتوں، جھوٹے قصے کہانیوں پر لے کر گئے، اہل البیت کا ذکر نہیں سنایا. آج نوجوان پوچھ رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ اہل البیت کے علوم ہمیں دے دو. ہمیں بتا دو کہ جو تم اتنی حدیثیں سناتے ہو، اس میں امام حسین سے بھی کوئی روایت ہمیں سناؤ. اس میں ہمیں تم امام علی کا بھی علوم ہم تک پہنچاؤ، اہل البیت کے فرامین ہم تک پہنچاؤ. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اہل البیت کے علوم کو چھپاؤ مت، ہم تک پہنچاؤ. بہت خوشی کی بات ہے، اور یقین جانی میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی جس سے بھی آپ ملیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اہل البیت، ہم اب اہل البیت کو پڑھنے لگے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پہنچایا نہیں تھا ان تک پیغام. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے میں اس زمانے میں کہ جہاں پر دجالی قوتیں اپنی کام کر رہی ہیں، وہاں پر مہدوی طاقتیں بھی اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں. اور وہ وقت آئے گا. اس لیے ساتھ میں ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ جو اہل البیت کو ماننے والے ہیں، کہ اس زمانے میں سب سے بہترین بات جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا تفرقہ کا خاتمہ ہو، شیعہ سنی فرقواریت کا خاتمہ ہو، تو سب سے بہترین ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈبل آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اب ہم بھی اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کو استعمال کریں. ایک دوست نے مجھے کہا، یہ بات کی تھی کہ مفتی صاحب، ہم اہل سنت کے ہاں یہ بتائیے کہ اہل البیت کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت جو ہم کہلاتے ہیں، ہم تمام جتنے بھی ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. لیکن ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ پیغام پہنچایا جائے؟ وہ ذمہ داری بھی ان لوگوں کی ہے کہ جو خود کو شیعان علی کہتے ہیں، کہ آپ اس پیغام کو علی منہاج اہل البیت، اہل بیت کے طریقے کے مطابق ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جنہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان تک پیغام نہیں گیا ہوا. یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہم بالکل محبت ہے، لیکن وہ پیغام صحیح طور پر نہیں آیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغام تیزی کے ساتھ اہل البیت کا جاتا جائے گا، اور قرآن اور اہل البیت کے ساتھ تمسک ہوگا انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام سید الشہداء،
اللہم صلی علی محمد۔ اصحاب کسا میں 5ویں نمبر پر، اصحاب کسا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 61، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اہل البیت کو ماننے والوں کا مجمع ہے، اجتماع ہے۔ تو یہ آیت تو ماشاءاللہ ہر ایک واقف ہوں گے، اور اس کے اسرار و رموز بھی، اس کے نکات بھی۔ میں ایک طالب علم انسان ہوں، کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن جتنا مجھے شرح صدر ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت والجماعت کے ہاں، یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو تفسیر کا، قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے، اس میں سب سے اتھینٹک جو ہوتی ہے وہ تفسیر ہے کہ جو کسی حدیث کے ذریعے کی جائے۔ تو لہٰذا میں کسی عالم کا قول پیش کرنے کے بجائے حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6220، 6220۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کہا امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا، معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو یہ حکم دیا کہ آپ علی بن ابی طالب پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر یہ جو جملہ ہے، اللہ کا فرمان ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم یہ دعا عاجزی، زار و قطار رو کر، گڑ گڑا کر یہ دعا کریں گے، ابتحال کریں گے، اور ساتھ میں یہ کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، رسول کے زمانے میں اگر اہل بیت کے مد مقابل کوئی آیا تو وہ جھوٹا ہے، اگر رسول کے زمانے کے بعد بھی اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کاذب ہوگا۔ اور قرآن مجید میں جہاں شرک کو ظلم کہا ہے، ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، وہاں جھوٹ کو ازلم کہا ہے، جھوٹ شرک سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑا کون جھوٹا ہے کہ جو اللہ پر افتراء کرتا ہے، اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اہل البیت کو جھٹلانا اللہ کی آیات کا انکار ہے، پھر اہل البیت کے مقابل ہونا، ان سے جنگ کرنا، یہ تو بہت الگ بات ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے والد نے یہ فرمایا، یہ روایت ہے کہ بیٹے عامر روایت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ جب یہ حکم دیا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب صلح امام حسن ہو گئی تھی، صلح امام حسن کے بعد جب معاویہ بن ابی سفیان وہ حکمران بنے، بادشاہ بنے، تو وہ مکہ جاتے ہیں اور وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کچھ چوٹی کے جو صحابہ ہیں ان کو جمع کیا۔ اہل سنت والجماعت میں یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، ان 10 خوش نصیبوں میں ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ اس پر میری ایک الگ تحقیق انشاءاللہ پھر کروں گا۔ تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے جب سب کر رہے ہیں؟ ما منعک ان تسب ابا التراب، صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی کتاب کی نہیں بلکہ صحیح مسلم۔ فرمایا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ ابو تراب کو سب و شتم نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب کے اندر 3 ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا، اگر ان میں سے کوئی ایک میرے لیے ہو تو میرے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہوگا کہ مجھے سرخ اونٹوں کی ایک لشکر ملے، ان خصوصیات میں سے کوئی ایک مجھے مل جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا، نہ صفین میں تھے نہ جمل میں تھے، تو یہ شیعان علی میں سے نہیں ہے۔ شیعان علی وہ صحابہ کہ جنہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر جنگ کی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، خزیمہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، میزبان رسول، براء بن عازب، اور اسی طرح سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کہ جو جمل و صفین میں موجود تھے، ان کے علاوہ ہے یہ سعد بن ابی وقاص۔ کچھ ایسے تھے جو بالکل نیوٹرل ہو گئے تھے، ان میں سعد بن ابی وقاص ہیں، اسامہ بن زید ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اسی طرح جو کچھ یہ دیگر نام آتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں ان کے لشکر کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے یہ بات زیادہ معتبر ہوگی،
یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ وہ شیعان علی میں سے نہیں ہے کہ یہ گھر کی گواہی نہیں ہے، یہ وہ شخص ہیں کہ جو بالکل الگ تھلگ ہے اور ساتھ دینے والوں میں سے بھی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان 3 خصوصیات میں سے کوئی ایک مجھے مل جائے تو یہ میرے لیے ہر چیز سے، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے امام علی کی خصوصیت بیان کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پر صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ غزوہ تبوک میں امام علی کو مدینہ منورہ کے اوپر ان کو اپنا جانشین بنا کے چھوڑا تو اب مدینہ کے اندر چیمے گویاں شروع ہو گئی۔ منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ علی بن ابی طالب کو تو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے اور غزوے میں ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو امام علی علیہ السلام جلدی میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ تخلفنی مع النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طویل روایت ہے، میں مختصر کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدی۔ بعض روایات میں ہے لا نبی بعدی اور بعض روایات میں لا نبوة بعدی۔ معنی ایک ہے کہ آپ اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے، یعنی میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا، قوم کی ذمہ داری آپ کو دے کے جا رہا، قوم کی ذمہ داری دے کے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب رسول مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، علی کو ذمہ داری دے کے جا رہے ہیں، تو جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے علی کو ذمہ داری نہیں دی ہوگی، اس امت کو ایسی چھوڑ دیا، اس امت کو یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ جب خیبر کے لیے رسول اللہ نے یہ حکم دیا، بہت ساروں کو بھیجا اور شکست کھا کے آ گئے، واپس پلٹ آئے، کسی کے ہاتھ پہ فتح نہیں ہوئی۔ مستدرک الحاکم کے اندر بھی روایات ہیں، دیگر روایات ہیں۔ خصائص امیر المؤمنین ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ، شہید اہل بیت ہے، شہید اہل بیت امام نسائی رضی اللہ عنہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ گارنٹی ہے کہ علی سے بھی اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ بعض کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ جملے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے خود بھی، میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک کرتا ہے، لیکن رسول جس کے بارے میں گواہی دے دے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے، یہ فقط علی ہے، یہ فقط علی ہے۔ اور پھر جب امام علی گئے تو فتح ان کے ہاتھ پر ہو گئی، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آل عمران کی 61۔ دعا علیًا، تو رسول اللہ نے علی کو بلایا، وفاطمہ اور سیدہ زہرا کو بلایا، وحسنا وحسینا اور حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل ہیں، یہ ذوات قدسیہ میرے اہل ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ میں نے آپ کو کن کی گواہی بتائی ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ اہل البیت کون ہے؟ امت کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، فضول میں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور شیعہ سنی کے جھگڑے بنائے ہوئے، جناب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، سنی کا یہ۔ او بھائی قرآن کا کیا ہے، کتاب کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث نہیں سنانا، تو قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا، اگر اس کو کوئی جھٹلا دے تو پھر گئی ہے۔ تو اہل البیت علیہم السلام وہ یہ ذوات قدسیہ ہے، اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح مستدرک الحاکم کی روایت ہے، مشکات کے اندر موجود ہے کہ جب سورہ احزاب کی آیت، سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہے، السابقون الاولون میں سے ام المؤمنین ام سلمہ، اور امام علی کی جانثار تھی ام المؤمنین، اور اتنی جانثار تھی
کہ جو ان کے بیٹے ہیں عمر بن ابی سلمہ، ان کو خصوصی حکم دیا کہ جمل میں علی کے ساتھ جاؤ، اور امام علی کے لیے جب مدینہ سے ہجرت فرما رہے تھے کوفہ کی جانب امام علی علیہ السلام، تو ام المومنین تشریف لائی اور فرمایا کہ عرض کیا امام مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، میں بھی آپ کے لشکر میں ہوں۔ تو امام علی نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم یہ وقرن فی بیوتکن، رسول کی بیویوں کے لیے حکم یہ کہ گھروں میں ٹھہری رہے، تو اس لیے آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ام المومنین پھر اس میں شریک نہیں ہوئی تھی، بڑا تاریخی ہے واقعہ ہے، اس کے اندر تمام سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں نے دیکھا فجللا، تو رسول اللہ نے چادر اوڑھائی، اور صحیح مسلم کے الفاظ جللہم بمرت مرحل، ایسی چادر جس پر کچاؤں کے نشانات تھے، وہ تصویریں بنی ہوئی تھی، اور یہ اس میں سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک چادر اوڑھائی، اور آپ نے فرمایا کہ امام علی کو اس چادر میں لیا، سیدہ زہرا کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین علیہ السلام، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی و اہل بیتی، اے پروردگار، و خاصتی کے الفاظ بھی ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی و خاصتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت اور میرے خصوصی افراد ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی آیت کی تفاسیر اور حدیث، یعنی وہ تفسیر جو حدیث کی روشنی میں کی جائے، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کون ہے؟ اصحاب کسا ہے۔ اہل البیت کون ہے؟ اصحاب کسا ہے۔ تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زمانے کا برا ہو کہ اس میں پھر اختلاف کر دیں کہ اہل البیت کون ہے، نہیں جناب اس میں ازواج بھی آتی ہیں نہیں آتی ہیں، فلاں ہے، یہ بھائی قرآن و حدیث کیوں نہیں بتا رہے جو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک بھی حدیث روایت ایسی نہیں ہے اہل سنت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ ازواج بھی اہل البیت ہیں، اس معنی میں، اس معنی کے اندر جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ رسول اللہ نے چادر اڑائی اور خصوصی یہ دیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کا احترام ہے اور اہل میں سے ہیں، گھر والیوں میں سے ہیں، لیکن اہل البیت جو خصوصی معنی ہے اس میں نہیں فرمایا رسول، اس لیے میں اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کو وہ نہیں بننا چاہیے کہ جناب اگر تنزیل اس کے مطابق نہیں ہوئی، قرآن کی آیت نہیں اور وہ خود سے کر لے، اپنی جانب سے کوئی نص بنا کے لے آئے۔ درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد اہل البیت میں سے 5ویں نمبر پر اصحاب کسا میں سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ 3 شعبان کو پیدائش ہوئی مدینہ منورہ میں، اور بعض نے کہا کہ 4 ہجری میں، بعض نے کہا کہ 3 ہجری میں، بعض نے تاریخ کے اندر اختلاف کیا، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 3 شعبان المعظم اور 4 ہجری کے اندر، 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت۔ سیدہ اور امام علی کا جو نکاح ہے، رشتہ ازدواج ہے، ان کی تاریخ کے اعتبار سے غزوہ بدر کے بعد آتا ہے، غزوہ بدر کے بعد، اور پھر سیدہ کی عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پھر ایک اختلافی اقوال ہیں کہ عمر مبارک کیا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کا نام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر تشریف لایا اور فرمایا کہ میرے بچوں کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا گیا کہ میں نے ان کا نام امام علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام تبدیل کر کے حسین نام رکھ دیا، اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ نام حمزہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے وہ نام حسن رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ برسوں سے ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں، اور اس امت کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، جو اسوہ پیش کر کے گئے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اکثریت کے مقابلے میں اقلیت جیت گئی، اکثریت کے مقابلے میں اقلیت جیت گئی۔
یاد رکھیے کہ قرآن نے کہیں پر بھی اکثریت کی تعریف نہیں کی، بلکہ اکثریت کی مذمت کی. اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون. اکثر قرآن میں اکثر کی کبھی بھی تعریف نہیں ہوئی. قرآن کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم گروہ وہ زیادہ کے اوپر غالب آیا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ خصوصیت ہے کہ تمام کی تمام طاقتیں جمع ہیں، لیکن یہاں پر ناطاقتی ہے، کمزوری ہے ظاہری اعتبار سے، اور وہ فتح یاب ہو گئی. یہ ایک خصوصیت ہے. لہٰذا یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور جو ظلم ہوا ہے جو کچھ وہ آج ہم سب کے سامنے ہے، لیکن بعض دل اندھے ہوتے ہیں. آنکھیں بینا ہوتی ہے لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. عمر بن سعد بن ابی وقاص کی طرح کہ جو رے کی ریاست کی لالچ میں آ کر اس نے اتنا بڑا گناہ کیا. لیکن ایسے محدثین گزرے کہ جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص قاتل الحسین ثقۃ. عمر بن سعد بن ابی وقاص جس نے امام حسین کو شہید کیا یہ معتبر آدمی ہے. ایک شخص روایت بیان کر رہے تھے محدث، تو اس نے کہا کہ فلاں سے روایت، فلاں سے روایت، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے. شاگردوں میں سے ایک غیرت ایمانی جاگ اٹھی. اس نے کہا کہ استاد صاحب یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا اللہ سے آپ نہیں شرم کرتے؟ کیا ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ اس شخص کا آپ احترام سے ذکر کر رہے ہیں، اس شخص سے روایت لے رہے ہیں کہ جو امام حسین کا قاتل ہے؟ دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل. اور آج بھی دل اندھے ہو جاتے ہیں. جناب یزید نے یہ نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شامل تھا یا نہیں، اس کے حکم سے حکم آیا ہے کہ نہیں آیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبکہ صحیح روایات موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ یزید نے ہی حکم دیا تھا، لیکن پردہ ڈالنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ ہو کہ لوگوں کے دل اندھے ہو جائیں. اور دوسرا ایک خصوصیت، دوسری خصوصیت وہ یہ ہے قربانی. اور قربانی بھی اس درجے کی صفین کا واقعہ ہے کہ جب فرات کے اوپر مالک اشتر النخعی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، ان کا کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے سب کو حکم دیا، سب کو پانی پینے دیا. صفین کا واقعہ ہے. تم بھی پیو، فلاں بھی پیے، اپنے بھی پیے، غیر بھی پیے، کسی کے لیے منع نہیں کیا. اور جب اگلے دن شامی گروہ کو وہاں پر کنٹرول مل گیا، باغی گروہ کو، تو اس نے کیا کیا؟ بند کر دیا، پانی بند کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا امام علی سے، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے اخلاق تھے اور یہ ہمارے اخلاق تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام نے جو اسوہ فٹ کیا ہے، جو ہمارے لیے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، قربانی دے دی. اور حج کے اس عظیم موقع پر کہ جب سب لوگ کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب عزم سفر ہوئے کہ آنے والے وقت میں اس قربانی کا نتیجہ دیکھیں کہ آج لوگ، میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ اربعین کے موقع پر لوگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو حج میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. رسول سے جدا نہیں ہے اہل البیت، رسول سے جدا نہیں ہے. حسین قیامت تک ہے. سندھ، ہند، پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر کے جو بر اعظم ہے، 5 بر اعظم میں نسل رسول موجود ہے، سادات موجود ہیں. یہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، سیدہ زہرا عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اسی لیے دیکھیں کہ حسین کی نسل تا قیامت ہے، اور حسین کے دشمنوں کی نسل بالکل معدوم ہے دنیا سے. اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہے ابن خلکان، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں وفیات الاعیان ایک کتاب ہے جس میں جو چوٹی کے علماء اہل سنت کے ان کا اس میں ذکر موجود ہے. ایک شاعر ہے حیث ابیس بن عباس کے زمانے کا ایک شاعر تھا. بس یہ واقعہ میں سناؤں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ واقعہ یہ ہے
وہ حیث حبیث کے حالات بیان کرتے وہ لکھتے ہیں کہ قاضی الشیخ النصر المنجلی انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں یہ سوچتا تھا، ایک دن میں اسی طرح کے محرم کے ایام تھے، میں اہل البیت کو سوچتے سوچتے سو گیا۔ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین النصر المنجلی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں سو گیا امام علی علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ میں نے پوچھا یا امام یہ کیا بات ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے اعلان کیا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، سر کٹیں گے آج، الیوم یوم الملحمہ۔ یہ بات ابو سفیان نے سنی، وہ جا کے دوڑتے ہوئے حضرت عباس کے پاس گیا اور کہا کہ سعد بن عبادہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے جا کے رسول اللہ سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد بن عبادہ سے کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آج سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا امام آپ نے تو سب کو معاف کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کے بچوں کو، رسول کے بچوں کو پیاسا شہید کیا گیا، مارا گیا، گردنیں کاٹی گئی، کلیجے چبائے گئے، بچوں کے اوپر بچوں کو شہید کیا گیا، پیاسا رکھا گیا، تڑپایا گیا، یہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف آپ کا اخلاق ہے اور ایک طرف یہ اس امت نے یہ کیا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تو شیخ نصر المنجلی کہتے ہیں امام علی نے کہا کہ اس کا جواب جا کے حیث حبیث کے پاس، وہ شاعر جو تھا، وہ شاعر وہ ہے کہ جو اہل البیت کے مدح خوانی کرتا ہے، اہل البیت کے لیے کلام لکھتا ہے۔ امام علی کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اہل البیت کے لیے گفتگو کرتے ہیں، اہل البیت کے لیے کلام لکھتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں معاشروں میں صحیح طور پر یاد نہیں کیا جاتا، لیکن بڑا مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اہل البیت کے لیے منقبت خوانی کرتے ہیں۔ تو شاعر حیث حبیث کے پاس یہ گئے، یہ اٹھے اور فوراً ہڑبڑاتے ہوئے اور جلدی جلدی انہوں نے اپنے کپڑے صحیح کیے اور جا کے دروازہ بجایا اور وہ باہر نکلے، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور مجھے وہ پورا خواب ذکر کیا کہ امام علی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میں نے وہ اپنا واقعہ بھی ذکر کیا، اور امام علی نے فرمایا کہ جا کے اس کا جواب کہ ہمیں کیوں شہید کیا گیا، ہمارے بچوں کے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جا کے حیث حبیث سے لو۔ حیث حبیث وہیں پہ سجدے میں گر کہا میں نے گزشتہ رات کوئی کلام لکھا تھا اور کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ میں نے یہ لکھا ہے، اور میں نے کسی کو بتایا نہیں، اور اہل البیت تک پہنچ گیا۔ ان وہ اشعار کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے اشعار ہیں، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں ان اشعار کو۔ فرمایا ملکنا فکان العفو منا سجیتا، ملکنا فکان العفو منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابطح وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا عن الاسارى نعفو ونسفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح۔ فرمایا کہ ملکنا فکان العفو منا سجیتا، ہم نے تمہاری گردنوں کے مالک ہوئے فتح مکہ پہ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں فکان العفو منا سجیتا، یہ ہماری طرف سے انعام لو، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ جب تم مالک ہوئے تو تم نے ابتح مقام سے ہمارے خون کو رنگین کر دیا۔ جب تم مالک ہوئے، تمہارے پاس اقتدار آیا، تمہارے پاس کنٹرول آیا، یہ تمہارے اخلاق ہے، اور تم نے یہ رسم ڈالی کہ قیدیوں کو ہاتھ باندھ کے پشت کے پیچھے ان کی گردنیں مار۔ اس کا مشاہدہ تاریخ نے کیا، ایک مرتبہ پھر شام و عراق کے اندر ہاتھ باندھ کر قتل کیے گئے، اہل البیت کے نام لینے والوں پر زمینیں تنگ کی گئی، پوری تاریخ گواہ ہے، آج بھی جو اہل البیت کا ذکر کرتا ہے اسے مار دیا جائے۔ یہ اہل البیت کی تاریخ ہے یہ۔ وَحَلَلْتُمْ قَتْلَ الْأَسَارَى وَطَالَمَا غَدَوْنَا عَنِ الْأَسْرَى نَعْفُو وَنَصْفَحُ، لیکن جب ہم مالک ہوئے تو ہم نے معاف کیا، ہم نے چھوڑتے گئے ایک کو چھوڑ، اور کوئی فدیہ بھی تم سے ہم نے نہیں لیا، کچھ فدیہ بھی نہیں لیا ہم نے تم سے۔ فَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا، یہ شعر سنیے گا، فَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا، بس کافی ہو جائے یہ فرق ہم دونوں میں، وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنضَحُ، ہر برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے،
برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی برتن سے ٹپکتا ہے. تو جو کچھ تمہارے اندر ہے وہی تم نے باہر نکالا ہے. جو تمہاری نسل تھی، جو تمہارے اندر تھا، جو تمہارا شجرہ تھا، وہ تم نے باہر نکالا ہے. ہم بنی ہاشم کے ہیں، ہم آل ابی طالب کے ہیں، ہم نے اپنی رحمت تمہیں دکھائی. یہ فرق ہے. یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی لیے یہ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں آپ. نوجوان نسل ہے، میں کہوں گا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ ضرور کیجیے. تاریخ میں آپ یہ پڑھیں گے کہ اہل البیت آپ کو کہاں نظر آتے ہیں اور بنو امیہ کے حکمران آپ کو کہاں دکھتے ہیں، کس جگہ پر. یہ انسانیت ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے، اور یہ بالکل قہر مذلت کے اندر ہے. کوئی نام و نشانی ان کی اقتدا ہونی چاہیے. اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہل البیت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی وحدت قائم ہو، فرقواریت کا خاتمہ ہو، بھائی بھائی ہو جائیں، شیعہ سنی ایک سٹیج کے اوپر ہو، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ الثقلین کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اہل البیت کے ساتھ جوڑ دیں. حسین کے در پر لے آئے، علی کے پاس لے آئے، سیدہ زہرا کے در پر لے آئے، اہل البیت کے قدموں میں اس امت کو بٹھا دیں. جب یہ قوم، یہ امت اہل البیت کے قدموں میں بیٹھے گی، انشاءاللہ علم کے اندر، سائنس کے اندر ترقی کرے گی، عروج پہ جائے گی، اور ہر طرح کے فتنوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. پورے پاکستان کے اندر امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، محبتوں کا کلچر ہوگا، بھائی بھائی ہوں گے. کوئی دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے گھبرائے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا کہ یہ فلاں فرقے کا، فلاں مسلک کا. سب کو اہل البیت کے ماننے والا بنا دو. یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم گھر گھر تک اہل البیت کا پیغام پہنچائیں. میرے ساتھ عہد کیجئے مل کر کہ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن اور اہل البیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ.